الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کفنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی ثلاثۃ اثواب بیض سحولیۃ من کرسف لیس فیہا قمیص ولا عمامۃ متفق علیہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت بیان فرماتی ہیں، کفنا کفن دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فی ثلاثۃ اثواب تین کپڑوں میں یعنی ازار، چادر اور لفافے میں نبی مکرم علیہ السلام کو کفن دیا گیا۔ بیض، اب یہ با کے نیچے کسرہ ہے اور یہ ابیض کی جمع ہے۔ بیض معنی کیا ہوتا ہے؟ سفید رنگ کا۔ اب سحولیہ، اس کے اوپر دو اعراب ہیں، ایک تو سین اور ہا دونوں پر ہم ضمہ پڑھیں یعنی سحولیہ۔ جب سین اور ہا ٹھیک ہے پر ضمہ پڑھیں گے تو اس وقت اس سے مراد کیا ہوگا؟ ایک یمن کا علاقہ ہے، بستی ہے، اس کی طرف اس کی نسبت ہے۔ اور جب سین پر ہم پڑھیں گے فتحہ یعنی سحولیہ تو اس وقت اس سے مراد کیا ہوگا؟ دھوبی، کیونکہ سحل اس سے مراد صاف کرنا، دھوبی جو کپڑے دھو کر صاف کرتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کو سحولیہ یعنی صفائی اور طہارت اور پاکیزگی اور نظافت کے ہوں۔ کفنا کفن دیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثلاثۃ اثواب بیض تین سفید رنگ کے کپڑوں میں، سحولیت یا سحولیت، جو سحولیہ بستی کے بنے ہوئے تھے، من کرسف، کرسف یہ روئی کو کہتے ہیں، جو سوتی تھے، جو کس کے تھے؟ سوتی تھے، روئی کے بنے ہوئے تھے۔ لیس فیہا، نہیں تھا اس کفن میں، قمیص کوئی قمیص، ولا عمامۃ اور نہ ہی کوئی عمامہ۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے، آپ فوت ہو گئے، کیونکہ فوت ہونے کے بعد ہی غسل دیا جاتا ہے، فوت ہونے کے بعد ہی کفن پہنایا جاتا ہے۔ پیچھے ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غسل والی روایت بھی پڑھ لی تھی۔ تو آپ کو اب کفن دیا گیا، زندہ شخص کو تو کفن نہیں دیا جاتا نا، تو کفن آپ کو جو دیا گیا تو یہ دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو چکے ہیں۔ انک میت وانہم میتون، جو اللہ رب العالمین نے ابھی زندگی آپ کو دے رکھی ہے وہ برزخی زندگی ہے۔ یہ جو دنیاوی زندگی ہے اس دنیا سے آپ فوت ہو چکے ہیں، برزخی زندگی کو اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو کفنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو یہ مسئلہ ثابت ہوا، اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کفن دیا گیا وہ کتنے کپڑوں کے اندر تھا؟ تین کپڑوں میں۔ ہمارے ہاں ایک فرق کیا جاتا ہے کہ مرد کو تین کپڑوں میں اور عورت کو 5 کپڑوں کے اندر کفن دیا جاتا ہے، حالانکہ عورتوں کو 3 کپڑوں سے زائد کفن دینا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور یہ 3 کپڑے جو ہیں یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ قمیص بنا لیں، آپ جو ہے نا وہ تہبند بنا لیں، نہیں، یہ تینوں کی تینوں چادریں برابر ہوں گی، بڑی ہوں گی، یہ تینوں کی تینوں بڑی چادریں ہوں گی جس کے اندر میت کو کفن دیا جائے گا۔ ایک ان میں سے جو بنے گا انسان کے جسم کے ساتھ لگ جاتا ہے کپڑا، وہ ٹھیک ہے، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر، وہ تینوں کے تینوں بڑی چادریں ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک قمیص بنا لی جاتی ہے، ایک تہبند بنا دیا جاتا ہے، پھر ایک بڑی چادر بنا لی جاتی ہے، نہیں، یہ تینوں کی تینوں بڑی اور برابر ہونی چاہیے، بہتر ہے۔ اور اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ مرد ہو یا عورت ہو اس کو 3 کپڑوں کے اندر ہی کفن دیا جائے گا، ٹھیک ہے، 3 کپڑوں کے علاوہ نہیں۔ اور پھر اس حدیث کے اندر یہ وضاحت بھی آ گئی کہ ان کپڑوں کے اندر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کفن دیا گیا اس میں قمیص نہیں تھی،
یہ کلیئر ہوگی یہ بات. جو ہم نے قمیص بنا لی، چاہے اگرچہ سیتے نہیں ہیں لیکن ڈیزائن وہی بنا لیا ہوتا ہے، تو قمیص بھی نہیں تھی اور نہ ہی امامہ تھی، پگڑی تھی. تو نہ پگڑی ہے اس کے اندر اور نہ ہی اس کے اندر کیا ہے، قمیص ہے. اور یہاں سے ایک اور بات ثابت ہوتی ہے، وہ کیا ہے کہ بہتر یہ ہے کفن جو ہے سوتی کپڑے کا بہتر ہے، ٹھیک ہے، اور سفید جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. یہ چند باتیں اس حدیث مبارکہ کے اندر موجود تھیں. رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی حدیث مبارکہ کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.